بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 269 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 92 سے لے کر 99 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. یہاں سے رب تعالیٰ احوال یوم قیامت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح مومنین اور مشرکین کے ساتھ قیامت کے دن بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی. تو مشرکین کی بات چل رہی ہے. پہلے ان کے لیے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا اور پھر رب تعالیٰ ان سے سوال فرمائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. ان سے پوچھ ہوگی کہ جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ بتوں کی تم پوجا کیا کرتے تھے. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تم سے عذاب دور کر کے تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او ینتصرون بدفعہ عن انفسہم، یا پھر خود ہی اپنا دفاع کر سکتے ہیں خود سے عذاب کو دور کر کے؟ نہیں. فَكُبْكِبُوا أُلْقُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر اور اس کے متبعین اور جنوں انس میں سے جس نے اس کی اطاعت کی ہوگی سب کو جہنم میں اوندھے منہ کر کے ڈال دیا جائے گا. قالوا أَيَ الْغَاوُونَ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. اور کفار جہنم اپنے معبودوں کے ساتھ جھگڑتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے. بتا رہے ہیں کہ ان مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم محذوف ہے، اصل میں انہو تھا. اذ نسویکم برب العالمین، جب کہ ہم تم کو عبادت میں رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے ہدایت سے کسی نے گمراہ نہیں کیا، یعنی شیاطین نے یا ان پہلے لوگوں نے جن کی ہم نے اقتدا کی. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. یہاں سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان مشرکین سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ یعنی جب تم دنیا میں تھے تو کس کی دائماً عبادت کرتے تھے؟ تمہارے وہ معبود اس وقت کہاں ہیں جن کے متعلق تمہارا یہ زعم تھا کہ اس میدان محشر میں وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟
تم جس دوزخ کو اور اس میں عذاب کو دیکھ رہے ہو، کیا ان بتوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ تم سے اس عذاب کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ان سے جواب طلب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، وہ اور تمام گمراہ لوگ دوزخ میں اندھے منہ گرا دیے جائیں گے، اور ابلیس کا سارا لشکر بھی دوزخ کے اندر گرا دیا جائے گا۔ اس آیت مقدسہ میں کب کیبو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کب کا معنی ہے کسی چیز کو منہ کے بل گرا دینا، اور اکب کا معنی ہے کسی چیز کو اوندھے منہ گرا دینا۔ کب کبا کا معنی ہے کسی چیز کو لڑکا کر کسی گڑھے یا غار میں گرا دینا، اور کب کیبو فی ہا کا معنی ہے ان کو اوندھے منہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ زجاج نے کہا ہے کہ کب کبا کا معنی ہے کسی کو بار بار اوندھے منہ گرانا، یعنی ان کو بار بار دوزخ میں اوندھے منہ گرایا جائے گا حتیٰ کہ وہ دوزخ کی گہرائی میں پہنچ جائیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا ہے کہ ان کو اور غاوون کو دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ اس آیت مقدسہ کے کئی محمل ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ ان سے مراد مشرکین عرب اور غاوون سے مراد عام مشرکین ہیں۔ دوسرا محمل یہ ہے کہ ان سے مراد پیروی کرنے والے مشرکین، اور غاوون سے مراد وہ سردار جن کی عام مشرکین پیروی کرتے تھے۔ تیسرا محمل یہ ہے کہ ان سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اور غاوون سے مراد وہ مشرکین ہیں جنہوں نے ان بتوں کی عبادت کی تھی۔ سو پہلے بتوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور پھر ان کی پرستش کرنے والے عابدین کو، تاکہ بتوں کی پرستش کرنے والے اول میں ہی ان سے مایوس ہو جائیں کہ جن کی شفاعت کی ہمیں توقع تھی وہ ہماری شفاعت کر کے ہم کو دوزخ سے چھڑا لیں گے، وہ تو خود اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے گئے ہیں، یہ ہم کو کیا چھڑائیں گے۔ نیز فرمایا کہ ابلیس کا سارا لشکر بھی، ابلیس کے سارے لشکر سے مراد جنوں انس میں سے اس کے پیروکار ہیں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد شیاطین ہیں، کیونکہ شیاطین نے ہی مشرکین کو بتوں کی عبادت کرنے پر اکسایا تھا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین جن کے بہکانے اور ورغلانے میں آ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، آج وہ بہکانے والے، وہ بت اور ان کی پرستش کرنے والے سب دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین فرمائے گا قالوا ای الغاوون وهم فیہا یختصمون مع معبودہم تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم بے شک ہم ضرور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ اے بتو ہم نے تم کو رب العالمین کے مساوی قرار دے دیا۔ وما اضلنا عن الہدی الا المجرمون، اور ہمیں صرف مجرموں نے گمراہ کر دیا، یعنی شیاطین نے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا تھے جن کی ہم نے اقتدا کر لی۔ سابقہ آیات میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین، ان کے معبودیت اور اس کی عبادت کی ترغیب دینے والے شیاطین سب جہنم میں اوندے منہ گرا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ پھر وہ آپس میں لڑنے لگے، اور بتوں کی پرستش کرنے والوں نے بتوں سے کہا بے شک ہم ضرور کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہاری عبادت کرتے تھے۔ اس طرح وہ بت پرستی پر اپنی ندامت کا اظہار اور بتوں کی عبادت کرنے میں
اپنی رائے کی غلطی کا اعتراف کریں گے اور ہدایت کو اختیار نہ کرنے پر اپنی حسرت کا اظہار کریں گے، اور اس دن بتوں سے اظہار براءت کرنا اور ان کی مذمت کرنا ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ گویا رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب کہ تم ظلم کر چکے ہو تو یہ بات تم کو ہرگز نفع نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں مشترک ہو۔ اس وقت مشرک کہیں گے ہمیں صرف مجرموں نے گمراہ کر دیا تھا۔ اس آیت میں مجرموں سے مراد کون ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، اس سے پہلے مشرکین کا بتوں اور شیاطین سے جھگڑے کا ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرمین سے مراد وہی بت اور شیاطین ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ان کے بڑے بڑے سردار ہیں جن کی وہ عقائد میں پیروی کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں اور اپنے سرداروں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بٹکا دیا۔ تیسرا قول یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے اگلے باپ دادا ہیں۔ چوتھا قول یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جن اور انس ہیں جنہوں نے ان کو بتوں کی عبادت کرنے پر اکسایا۔ ابن جریج کے مطابق پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد ابلیس ہے اور قابیل ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا اور معصیت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس دن مشرکین حیران ہوں گے کہ اپنے کفر اور شرک کا سبب کس کو قرار دیں، کبھی وہ اس کا سبب ابلیس کو قرار دیں گے، کبھی اگلے باپ دادا کو، اور کبھی اپنے بڑوں اور سرداروں کو، اور کبھی اپنے دوسرے دوستوں کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین آپس میں لڑ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ تم میری گمراہی کا سبب ہو، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں مومن ہوتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بتوں کو قوت گویائی عطا فرمائے اور وہ بت ان سے کہیں کہ ہم تو جمادات تھے، ہر قسم کے گناہوں سے بری تھے، تم نے ہم کو اپنا معبود بنا لیا اور ہم کو اس ہلاکت کے اندر مبتلا کر دیا۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں ترکیبی و تحقیقی فوائد کی طرف۔ این ما کنتم تعبدون کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ این خبر مقدم ہے اور ما مبتدا مؤخر بمانے الذی ہے، اور کنتم تعبدون یہ ما موصولہ کا صلہ ہے، عائد محذوف ہے، یعنی اصل عبارت تعبدونہ ہے، اور من دون اللہ یہ حال ہے۔ تقدیری عبارت کچھ یوں ہوگی ما کنتم تعبدونہ اینا۔